علی و اولاد علی صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد برائے تشریف آوری رحمت للعالمین و امیر المؤمنین و سیدۃ النساء العالمین و ائمۃ الطاہرین باواز بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب دعوات انکا علی کل شیء قدیر صلوات اللہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على المهيمن على رسله والخاتم لأوصيائه والشافع إليه والمكين لديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف أبي القاسم محمد صلوات الله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيكم عذاب أليم صلوات الله وسلم۔ بفضل خداوندی اور اہل بیت علیہم السلام کی عطوفت کی بدولت ہم سب کو یہ توفیق ملی کہ ہم در علی ابن ابی طالب اور شہر الانبیاء شہر الاوصیاء نجف اشرف میں اپنے اس ناپاک سے وجود کو رکھ سکیں۔ توفیق بڑی ہے، لیکن اس کے اندر جو ذمہ داری ہے وہ اس سے کہیں درجے زیادہ بڑی ہے۔ مجلس کی ابتدا اس دعا سے کروں گی جو بار بار میں اپنے لیے مانگ رہی ہوں کہ اگر اذن باریابی دے ہی دیا ہے، یہ جسارت ہم نے بھی کر لی کہ ہم اس پاک جگہ پر اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر آ ہی گئے ہیں، تو اس سے زیادہ بڑی حاجت یہ ہے کہ ہمیں معرفت والی زیارت نصیب ہو، اور معرفت والی زیارت کے بعد زیادہ بڑی ذمہ داری یہ ہو جاتی ہے کہ اس ثواب کو، اس معرفت کو جو دل میں ہم کسی طرح سمیٹ لیں، ہم اس کو سنبھال سکیں اور اپنی برزخ میں، اپنی قبر میں اور زاد راہ آخرت اور توشہ آخرت بنا سکیں۔ ہم دنیا میں اپنے مال، اپنے فون، اپنے بیگ، اپنی بیلانگنگز کی بہت حفاظت کرتے ہیں، لیکن آج کے بعد سے جو سب سے قیمتی چیز میرے پاس میری موجود ہے وہ شہنشاہ نجف کے حرم کی زیارت ہے، اور اس توفیق کا ثواب ہے۔ اگر یہ کہیں مجھ سے کھو جائے، یا یہ میرے ہاتھوں، میری زبان سے، میرے کسی عمل سے، میری کسی ادا سے، یا میری کسی نیت سے، میرے کسی ارادے سے اگر میرے ہی ہاتھوں ضائع ہو جائے تو میں نے اپنے اوپر بہت بڑی جفا کی۔ اس سے بڑا ظلم کسی انسان کا اپنے نفس پر نہیں ہو سکتا کہ شہنشاہ نجف اسے اپنے پاس بلائیں اور انسان کی جھولی اس کے دامن سے بڑھ کر اسے عطا بھی ہو اور وہ اسے سنبھال نہ سکے۔ تو دعا دوں گی آپ کو کہ خداوند کریم آپ کو بھی، مجھے بھی معرفت والی زیارت نصیب کرے،
اور یہ توفیق بھی دے کہ جو ثواب، جو کار خیر، جو حسنہ میں اور آپ اپنے دامن میں بچا کے لے کر جائیں گے یہاں سے، اس کی حفاظت کرنا بھی نصیب ہو، اور اس کی روشنی کو ہم اپنی برزخ میں بھی دیکھیں، ہم روز حشر بھی دیکھیں، میزان کی منزل پر جب نامہ اعمال میں ہمارے اعمال تولے جائیں تو اس میں نجف کی زیارت بھی بحفاظت پہنچ سکے انشاءاللہ۔ البتہ یہ ایام اربعین جو ہم گزار رہے ہیں، اربعین امام حسین ہے۔ دیکھیے خداوند کریم نے 40 کے عدد کو اپنے نزدیک بہت محبوب سمجھا ہے، اور وہ ہمیشہ 40 کے عدد کے ذریعے سے انسان کو یا نوازتا ہے، یا عطا کرتا ہے، یا قبول کرتا ہے۔ چھوٹی سی مثال حدیث ہے، شیخ صدوق کی کتاب ہے الخصال، آپ کو کبھی وقت ملے ضرور اس کا مطالعہ کریں، الخصال۔ اس میں ایک روایت ہے، نبی خدا فرماتے ہیں جب کوئی انسان بالغ ہو جاتا ہے، سن بلوغت کو پہنچتا ہے، تو خدا اس کے لیے تمام واجبات اور محرمات کو، حلال اور حرام چیزوں کی جزا اور سزا کو لکھنا شروع کرتا ہے۔ جس طرح سے انسان کو ثواب ملتا ہے اسی طرح سے عذاب کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا چاہے ایک بالغ بچہ ہو یا بچی ہو، جب وہ پہلا گناہ کرتا ہے تو ملائکہ حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار جس نے تیری نیکی کی اس نے تیری معصیت کی، تو اللہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر پردہ ڈال دو، اپنے پروں کو پھیلا دو کہ اس کا یہ عمل کسی اور کو نظر میں نہ آ سکے، لہٰذا وہ اپنے پروں کو ڈال دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بندہ دوسرا گناہ کرتا ہے، ملائکہ دوسری دفعہ حیرت زدہ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ تیسری دفعہ گناہ کرتا ہے، ملائکہ تیسری دفعہ حیرت زدہ ہوتے ہیں، اللہ سے پوچھتے ہیں، اور تینوں دفعہ خدا یہ جواب دیتا ہے کہ اس گناہ پر پردہ ڈال دو، یہاں تک کہ خدا انسان کے پہلے 40 گناہوں کے اوپر پردہ پوشی کرتا ہے، اسے عفو و بخشش دیتا ہے، وہ ستار العیوب ان کو ڈھانپ لیتا ہے، اور جب وہ 40 گناہ کر کے بھی خدا کی مغفرت کو قبول نہیں کرتا، وہ ستار العیوب جو گناہوں کو ڈھانپ رہا ہے اس کو کافی نہیں سمجھتا، تو پھر خداوند کریم کہتا ہے کہ اب اس کو میری درگاہ میں نافرمانی کی عادت ہو چکی ہے، اب اگر یہ کوئی گناہ کرے تو یہ اس سے سہون سرزد نہیں ہوا، یعنی بھول کر اس نے نہیں کیا، اب یہ اس کی عادت بن چکی ہے۔ تو ہمارے اور اللہ کے درمیان جو 40 کا عدد ہے یہ مختلف صورتوں میں ہمیشہ رہتا ہے، البتہ 40 40واں صرف ائمہ میں امام حسین کے لیے ہے، اور اس کی باقاعدہ ابتدا امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام نے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین، آپ نے فرمائی، اور آپ سے پہلے جو اس کی ابتدا ہوئی وہ غیر معصومین میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کربلا سے واپسی پر، شام سے واپسی مدینے پہنچنے کے راستے پر جناب زینب نے امام زین العابدین سے سوال کیا اگر اذن ہو تو ہم کربلا سے ہوتے ہوئے جانا چاہتے ہیں، لہٰذا ایک دن کا قیام کیا، اور جس دن بیبیاں کربلا ایک دن مقیم ہوئیں، زوار بنی، پہلا قافلہ جو کربلا میں اترا وہ جناب زینب کبریٰ کی سالاری میں تھا۔ اس کے بعد امام زین العابدین کی حیات آپ جانتے ہیں نظر بندی میں تھی، یزید نے آپ کی زندگی کے اگلے 35 سالوں کو انتہائی سختی کے ساتھ آپ کے تمام جتنی بھی ایکٹیویٹیز تھیں ان کو بہت سختی سے مانیٹر کیا، آپ کو سفر میں رکھا، اسی لیے امام زین العابدین نے تعلیمات کربلا کو دعاؤں کی صورت میں پہنچایا۔ البتہ امام زین العابدین کے بعد جو زمانہ اموی حکومت کے یا اموی سلطنت کے زوال کا تھا، یزید کی اولاد یزید کے بعد سلطنت کو، حکومت کو نہیں سنبھال سکی، تو اس وقت سے امام نے فائدہ اٹھاتے ہوئے کربلا کی جانب سفر 40 کی باقاعدہ ابتدا کی۔ البتہ یہ سفر کبھی بھی باقی نہ رہ سکتا اگر امام کے چاہنے والے، امام سے محبت کرنے والے اس سفر میں ائمہ کا ساتھ نہ دیتے اور اپنی زیارت کو اسی طرح سے نہ چلاتے۔ سوال،
تمام جتنے بھی ائمہ ہیں سب کے مزارات ہیں، لیکن قبر سید الشہداء میں ایسی کیا بات ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک اگر اولاد مانگی تو لوگوں نے اولاد دی لیکن زیارت نہیں چھوڑی، اگر مال مانگا تو لوگوں نے مال دیا لیکن زیارت نہیں چھوڑی، اگر کہا کہ ہاتھ پیر کاٹنے پڑیں گے تو لوگ اس کے لیے بھی تیار ہوئے لیکن زیارت سے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ دوسری جانب دشمن کو ایسا ایک مزار سے کیا خوف تھا کہ اس نے کبھی اس کے اوپر ہل چلا دیا، کبھی نہروں کا رخ یہاں کر دیا، کبھی یہ کہہ دیا کہ یہاں پر کھیت اگا دیے جائیں، اور کبھی زمین کو ہموار کر کے کہہ دیا یہاں تو کبھی کوئی آ کر بسا ہی نہیں، یہ تو دشت و بیابان ہے۔ چاہنے والے اتنے بیتاب، دشمن اتنا خوف زدہ۔ نام ہے حسین میں ایسا کیا کمال ہے، ایسی کیا کشش ہے، سبحان اللہ۔ تاریخ کیا لکھتی ہے کہ میرے مولا نے جس سفر کی ابتدا مدینے سے کی اور جب تک آپ کربلا کی سرزمین میں تنہا پہنچے ہیں آپ کے ساتھ 60+ لوگ تھے، کیونکہ عصر عاشور جا کر 72 کا جو نمبر ہے وہ پورا ہوا ہے۔ آپ میں ایسی کیا تاثیر تھی کہ جناب زہیر بن قین، آپ عثمانی العقیدہ ہیں، ہماری زبان میں کہ سنی ہیں، وہ جب امام حسین کو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں میرا عقیدہ قربان میں حسین کے ساتھ جاؤں گا، میرے لشکر کی، میرے قبیلے کی سرداری فدا میں حسین کے ساتھ ہوں۔ جناب حبیب ابن مظاہر اپنے وطن میں کوفے میں موجود ہیں، ایسا کیا دیکھتے ہیں چہرہ حسین میں، نامہ حسین میں، کہ اپنے وطن کی آسائش چھوڑ کر اپنے غلام کے ہمراہ کربلا پہنچتے ہیں۔ نام حسین کی وہ کشش جس نے ایک دفعہ محسوس کر لیا، اس کی تاثیر نہ جانے ایسی کیا ہے کہ جب جناب حر علیہ السلام نے یہ سن لیا کہ کل ہم سب کی جانیں محفوظ ہو جائیں گی، ہم سب جیت جائیں گے، اور جو ہمارے مد مقابل ہیں اولاد رسول وہ ہار جائیں گے، تو کہنے لگا کہ میں خود کو جنت اور جہنم کے درمیان محسوس کر رہا ہوں۔ پانی چھوڑا، امن چھوڑا، اپنی اور اپنی اولاد کی جان کی حفاظت کو چھوڑا، اور دوسری جانب خیام حسینی جہاں پیاس تھی، بھوک تھی، افلاس تھی، تنہائی تھی، غربت تھی، اس سے جا کر جڑ گئے۔ نام امام حسین میں ایسی کیا کشش تھی، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے جناب حبیب ابن مظاہر سے سوال کیا اور کہا کہ اہل بیت کے نام میں امام حسین کی یاوری میں ایسا کیا تھا کہ آپ لوگوں نے اپنی جانوں کو حسین پر وار دیا؟ تو جناب حبیب نے جواب دیا، کہا کہ ہم نے چہرہ حسین کو دیکھ رکھا تھا اور ہم اس میں ایسے محو تھے کہ جب تیر ہمارا رخ کرتے تو ہمیں اس کا احساس ہی نہ ہوتا، اور اس کا احساس ایسا ہوتا جیسے انگلی سے ہتھیلی کو دبایا جاتا ہے۔ ہم تیر کے درد کو صرف اتنا، تلوار کے درد کو صرف اتنا محسوس کرتے۔ وہ کہتا ہے میں نے جناب حبیب سے کہا حیرت ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ تیر لگے اور اس کا احساس نہ ہو؟ جناب حبیب نے فرمایا اللہ نے قرآن میں بتایا کہ جب مصر کی عورتوں نے جمال حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے ہاتھوں سے اپنی انگلیاں کاٹ دیں، اتنی محو ہو گئیں جمال یوسف، جناب یوسف کی خوبصورتی میں۔ ہم نے جنت کے سردار کے حسن و جمال کو درک کیا تھا، اور جب ہم نے اس کو دیکھ لیا تو اس کے بعد سب کی ہستی بدل گئی۔ کس طرح؟ جناب حبیب ابن مظاہر نے فرمایا مجھے کوئی بوڑھا نہ کہے، رجز ہیں جناب حبیب ابن مظاہر کے، میں نے حسین کے چہرے کو دیکھا ہے، اور جب میں حسین کے چہرے کو دیکھ لیتا ہوں تو میں جوان ہو جاتا ہوں۔ جناب عابس بن شبیب 23 سال کے ہیں، آپ میدان کارزار کی جانب جاتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ امیری حسین و نعم الامیر سرور الفؤاد بشیر النذیر علی والفاطمہ ابواہ وہل تعلمون له من نظیر۔ میرے مولا حسین ہیں اور وہ بہترین مولا ہیں، سرور الفؤاد، وہ ہمارے دل کی خوشی ہیں، اور وہ ایسی ہستی ہیں کہ علی اور فاطمہ ان کے والدین ہیں، کیا ان جیسا
ان کے جیسے حسب نسب والا کوئی اور نظر آتا ہے، کوئی اور ملتا ہے. اور جب کوئی حسین کے عشق میں، دیدار میں مبتلا ہو گیا تو جناب عابس کے بارے میں ملتا ہے کہ وقت آخر جب آپ کا پورا بدن زخموں سے چھلنی ہو گیا تو آپ اپنے گھوڑے سے اترے اور آپ نے اپنا لباس جنگ اتار دیا، اور لباس جنگ اتارنے کے بعد آپ آسمان کی جانب رخ کر کے فرماتے، اے موت مجھے قبول کر لے، میں حسین پر فدا ہونے کے لیے تیار ہوں. جناب عابس کو اس کیفیت میں دیکھ کر لشکر عمر ابن سعد نے اعلان کیا اور کہا کوئی عابس کے نزدیک نہ جائے، کوئی ان کے قریب نہ جائے، کیونکہ اب اس کے اندر سے موت کا خوف ختم ہو گیا ہے. اب جو بھی نزدیک جائے گا یہ ایک فرد تنہا اس کو اپنی آغوش میں، یعنی موت کی آغوش میں لے لے گا. لہٰذا جناب عابس وہ واحد شہید ہیں جنہیں دور سے پتھر مار مار کر شہید کیا گیا، لیکن کوئی بھی اس عاشق حسین کے قریب، نہتے عاشق حسین کے قریب نہیں آ سکا. لہٰذا میں اور آپ جب یہ روایات، یہ تاریخ کے گوشے سنتے ہیں تو میں جانتی ہوں آپ کی اور میرے دل کی ایک ہی بات ہے کہ کاش ہمیں بھی وہ جمال امام مل جائے، ہے نا. دل چاہتا ہے نا، آنکھوں میں ایک تڑپ آتی ہے، ایک ترس آتی ہے کہ کاش ہم بھی امام کے اس چہرے کو دیکھ سکیں، ہم بھی دیدار کر سکیں، ہمارے اندر بھی وہ شمع جل سکے، وہ حرارت جو چنگاری کی صورت میں ہے اگر ہماری آنکھیں دیکھ لیں تو تقرب میں بدل جائیں. ایسا ہی ہے. لہٰذا آج اتنے فاصلے کے بعد ہم امام کے روح انور کے جمال کو، امام کے حسن کو کیسے محسوس کر سکتے ہیں؟ دیکھیے 2 محرم سے لے کر عاشورہ کی عصر تک امام نے چند اپنے نقش چھوڑے ہیں، جس کو جتنا درک کریں، جتنا سمجھیں، اتنا زیادہ امام کا تقرب بڑھتا ہے. انشاءاللہ ہم آج اپنے قدموں کو امام کی جانب بڑھائیں گے. پہلی چیز جو امام حسین نے کربلا میں چھوڑی میرے اور آپ کے لیے، وہ آپ کے خطبات ہیں. دوسرا آپ کے رجز، تیسرا آپ کی دعائیں، اور چوتھا آپ کے وہ مکالمے، کنورسیشن جو آپ نے دوست اور دشمن کے ساتھ کیے. اگر کوئی امام کے خطبے پڑھ لے تو سمجھ جائے گا کہ امام کے دل میں کیا ہے. اگر کوئی امام کے کنورسیشن کو، جو آپ نے اپنے دوست کے ساتھ یا دشمن کے ساتھ جو ڈائلاگ ہوا ہے وہ پڑھ لیں تو سمجھ آ جائے گا امام ہم سے کہنا کیا چاہتے تھے. اگر کوئی امام کی دعا سمجھ لے، پڑھ لے، تو اسے سمجھ آئے گا امام اللہ سے کیا کہتے تھے، تنہائی مولا کی کیسی تھی. اور اگر ہم امام کے رجز پڑھ لیں، سمجھ لیں، تو وہ تنہا فرد جس کو زمین اور آسمان کے درمیان کوئی ناصر نہ ملا، اس نے اکیلے جنگ کیسے کی. یعنی خیمے میں ہوں، خیمے سے باہر ہوں، لوگوں کے درمیان ہوں، دوست و دشمن میں ہوں، جہاں پر بھی ہوں، آپ امام کو ان 4 چیزوں سے قریب محسوس کر سکتے ہیں. البتہ جو چیز سب سے زیادہ آبویس اور ریپیٹڈلی رہی ہے وہ آپ کے خطبات ہیں، جو ہمیں امام سے قریب کر سکتے ہیں. اہل بیت کی ہمیشہ سے سیرت یہ رہی ہے کہ وہ جب بھی کوئی خطبہ دیتے ہیں تو اس کی ابتدا اللہ کی حمد و ثنا سے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی سے، رسول کی رسالت کی گواہی سے، اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے شکر سے کرتے ہیں. تمام خطبات، تمام ائمہ طاہرین کے. اور اس کے بعد جو امام نے اپنے پہلے خطبے کا عنوان رکھا وہ آپ نے اپنا تعارف تھا، جو آپ نے لوگوں کے سامنے رکھا اور اپنی 3 خصلتیں بتائیں. آپ نے فرمایا اکرمتنا بالنبوہ وعلمتنا بالقرآن وفقہنا فی الدین. فرمایا اللہ نے ہمیں 3 خصلتیں دی ہیں. پہلی چیز یہ کہ اس نے ہمیں نبوت سے عزت اور تکریم دی ہے. دوسری چیز یہ کہ اس نے ہمیں قرآن کا علم دیا ہے. اور تیسری چیز یہ کہ اس نے ہمیں دین کے بارے میں فقاہت اور نالج دی ہے. تم اگر نبوت چاہتے ہو، اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے والے ہو، حسین سے الگ نہیں ہو سکتے. اور اگر تم قرآن پڑھنا چاہتے ہو اہل البیت کو چھوڑ کے، کیونکہ لشکر یزید میں بہت سارے خارجی تھے جو کہتے تھے حسبنا کتاب اللہ،
اگر تم کہتے ہو کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں رسول کی ضرورت نہیں، اللہ نے قرآن ہمیں سکھایا ہے۔ اگر تم قرآن سے، ہمارے قاضی شریح جیسوں نے قرآن سے فتوے نکالے اور قتل امام حسین علیہ السلام کو جائز قرار دیا ہے، فرمایا علمتنا القرآن، اللہ نے ہمیں قرآن سکھایا ہے، یہ ہمارے پاس ہے، لہٰذا قرآن کی بنیاد پر ہماری دشمنی نہ رکھو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ فقہنا فی الدین، اور اگر تمہیں کسی دیندار نے کہہ دیا کہ تمہارے لیے جنت مہیا ہو سکتی ہے اگر قتل حسین کرو، تو دین کی فقاہت اور اس کی نالج اور اس کا علم اللہ نے ہمیں دیا ہے، نہ رسالت ساتھ ہے تمہارے، نہ قرآن کے مطابق اور نہ ہی دین و شریعت کے مطابق میرا قتل جائز ہے۔ ان تین طریقوں سے تم لوگ اپنے سامنے جس ہستی کو دیکھ رہے ہو وہ جفا کے لائق نہیں ہے۔ یہ امام کا پہلا خطبہ تھا۔ پھر جب آپ کے سارے غلام قربان ہو گئے تو اس کے بعد اصحاب اور اعوان کی جانب ان کو جہاد کے لیے پیش کرنے سے پہلے آپ نے دوسرا خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ نے لوگوں کو اللہ کے عذاب کی جانب، اللہ کے عقاب کی جانب متوجہ کیا، اور آپ نے فرمایا اشتدت غضب اللہ علی الیہود، اللہ کا غضب نازل ہوا یہودیوں کے اوپر۔ کیوں؟ ان کے درمیان حضرت عزیر کو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ وہ اللہ کی بندگی کریں۔ حضرت عزیر اللہ کے رسول تھے، قوم یہود نے کیا کیا؟ انہوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ نے غضب نازل کیا، فرمایا اشتدت غضب اللہ علی النصارى، اللہ نے عیسائیوں کے اوپر بھی اپنا غضب نازل کیا۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند کریم نے حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنا کر بھیجا اور انہوں نے اس روح اللہ کو اللہ کا فرزند بنایا، اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا۔ اشتدت غضب اللہ علی القوم المجوس، اللہ نے قوم مجوس کے اوپر اپنا عذاب نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ کیونکہ اللہ نے ان کے لیے آگ کو محکوم بنایا تھا، یعنی آگ ہماری بات مانتی ہے، ہم آگ جلائیں، ہم آگ بجھائیں، لیکن انہوں نے اسی آگ کو اپنے لیے معبود بنا دیا، آگ کی بندگی شروع کر دی، آگ کی پرستش شروع کر دی۔ مولا نے فرمایا اس کے بعد اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا قوم صالح پر۔ کیوں؟ کیونکہ قوم صالح کے درمیان اللہ نے جو اپنا معجزہ بھیجا تھا وہ اونٹنی تھی جس کے ساتھ اس کا ایک بچہ تھا، اور اللہ نے یہ کہا تھا کہ اس اونٹنی کے اوپر اگر جو کوہان ہے اس کو کسی نے زخمی کیا تو خدا یہ معجزہ اٹھا لے گا، اور اللہ کے بھیجے ہوئے اس معجزے پر قوم صالح نے جفا کی اور اس کی کوہان کاٹ دی اور اس اونٹنی کو مار دیا۔ امام حسین سر میدان کربلا یزیدیوں سے کہتے ہیں جب قوم صالح نے اونٹنی کو مار دیا تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اے لوگوں، میں رسول کا فرزند ہوں، میں سید البشر کی اولاد ہوں، میں سبط نبی ہوں، میں جنت کا سردار ہوں، میں اشرف المخلوق ہوں، ایک جانور کو ناسزا مارنے پر قوم صالح پر دنیا میں عذاب نازل ہوا تو مجھے مار کے تمہیں دنیا میں کامیابی نہیں ملے گی، مجھے مار کے تم سرفراز نہیں ہوگے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں، زندگی میں آپ نے سنا ہے کوئی شخص اپنے دشمن کو ایسے نصیحت کرے؟ ہم ہمیشہ چاہتے ہیں دشمن ناکام ہو، رسوا ہو، خسران اٹھائے، گھاٹا اٹھائے۔ یہ اہل البیت ہیں جو اپنے دشمن سے بھی محبت کرتے ہیں، اس کی ہدایت کے لیے بھی اسے انذار کرتے ہیں، اسے ہوشیار کرتے ہیں، اسے باخبر کرتے ہیں، اس کو اویئر کرتے ہیں کہ تم اپنی دنیا کو کامیاب نہیں کر رہے۔ قوم صالح پر، قوم ہود پر، قوم مجوس پر، قوم نصارہ پر جو عذاب آئے آخرت کے نہیں، اسی دنیا کے ہیں۔ تم مال کے پیچھے تمہیں مال نہیں ملے گا، تم حیثیت کے پیچھے تمہیں حیثیت نہیں ملے گی۔ خسرت دنیا والآخرہ ہو، دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ملے گا تمہیں میرے قتل کے ذریعے سے۔ تمہارا نقصان ہے،
تمہارے لیے فائدہ نہیں ہے میرے قتل کے ذریعے سے۔ یہ اہل البیت کی سیرت رہی ہے کہ ہمیشہ اپنے دشمن کی بھی ہدایت کو حتمی بناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سوال، جو اپنے دشمن کو گمراہ نہیں دیکھ سکتے وہ اپنے چاہنے والوں کو کیسے دیکھ سکتے ہوں گے؟ ہاں، اسی لیے ہم جو اتنا بھاری بار گناہ اپنے کاندھوں پر لے کر آئے ہیں، امام کے پاس جائیں، ملاقات کریں، چاہے وہ شہنشاہ نجف ہو، چاہے وہ باب الحوائج ابو الفضل العباس ہوں، چاہے وہ سید الشہداء امام حسین ہوں، آپ یہ ضرور کہیے گا کہ مولا یزیدیوں کو اپنے عذاب سے بچانے کی بار بار اپنے خطبے دیے ہیں کہ مجوسی نہ بنو، یہودی نہ بنو، عیسائی نہ بنو، قوم صالح نہ بنو۔ ہم تو محبت کے مارے اپنا وطن، اپنی آسائش چھوڑ کر آپ کے پاس آ گئے۔ ہم پھر بھی اگر عذاب میں مبتلا ہو گئے، ہم پھر بھی اگر بھارے گناہوں کا بوجھ اپنے کاندھے پر لے کر واپس چلے گئے، تو مولا پھر ہم سے زیادہ خسران والا کون ہوگا جس کے پاس حسین جیسا سید و سردار ہو لیکن وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل نہ کر سکا ہو۔ اسی لیے آپ نے اپنے مد مقابل جو لوگ آپ کے دشمن تھے ان کو بھی وادار کیا، ہوشیار کیا۔ پھر اس کے بعد جب آپ کے تمام اصحاب اپنی جانیں دے بیٹھے، آپ کے اعوان جان قربان کر بیٹھے، تو آپ نے اپنا تیسرا خطبہ ارشاد فرمایا بنی ہاشم کی جنگ سے پہلے۔ سبحان اللہ۔ حمید بن مسلم ہے اس خطبے کو نقل کرنے والا۔ وہ کہتا ہے کہ حسین کے اوپر پیاس کی شدت زیادہ تھی، اسی لیے آپ کا خطبہ، آپ کے الفاظ زیادہ تأثیر کر رہے تھے، زیادہ اثر رکھتے تھے۔ امام نے قوم اشقیاء کو مخاطب کیا اور فرمایا ٹھہر جاؤ، میرے قتل میں جلدی نہ کرو، اپنے نفسوں کو ملامت کرو، ہوشیار ہو جاؤ، کیونکہ شاید تم بھول گئے کہ میں کون ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا میں وہی نہیں ہوں جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا تھا کہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں؟ کیا جناب حمزہ سید الشہداء ہم میں سے نہیں ہیں؟ کیا علی مرتضیٰ نور المجاہدین ہم میں سے نہیں ہیں؟ پھر آپ نے سوال کیا، فرمایا کیا جعفر طیار جو 2 پروں سے پرواز کرتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں؟ پھر آپ نے فرمایا کہ جس کو اللہ کے رسول نے جنت خواتین کی سردار بنایا جنت میں، کیا وہ میری ماں نہیں ہے؟ پھر آپ رک گئے اور آپ نے دشمن کی صفوں کو بغور دیکھا اور فرمایا میں دیکھ رہا ہوں تمہارے درمیان ہم بنی ہاشم میں سے کوئی نہیں ہے، البتہ اصحاب رسول موجود ہیں۔ میری جان قربان میرے مولا پر۔ فرمایا اگر میری بات کا یقین نہیں کرتے، اصحاب کو مانتے ہو، جاؤ اصحاب سے پوچھو، وہ تصدیق کریں گے میں سچ بولتا ہوں۔ فرمایا جناب جابر سے پوچھو، وہ میری بات کی تصدیق کریں گے۔ جناب ابو سعید خدری سے پوچھو، وہ بتائیں گے میں سچ بولتا ہوں۔ جناب زید بن ارقم سے پوچھو، وہ بتائیں گے میں سچ بولتا ہوں۔ تم صحابی کو مانتے ہو؟ جناب انس بن مالک سے پوچھو، وہ بتائیں گے میں سچ بولتا ہوں کہ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، میں جنت کی سردار فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں، میں نور المجاہدین علی ابن ابی طالب کا فرزند ہوں، جعفر طیار ہم میں سے ہیں، جناب حمزہ ہم میں سے ہیں، لہٰذا تم کسی اور کا نہیں، اساس اسلام کا قتل کرو گے۔ کہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں پر اثر نہ ہوا، یہاں تک کہ امام نے بنی ہاشم کو بھی مبارزے کے لیے بھیجنا شروع کیا، اور اس کے بعد وہ مرحلہ آیا جب جنت کا سردار زمین اور آسمان کے درمیان تنہا رہ گیا۔ روایت ہے جب آپ آخری ملاقات امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام سے کرتے ہیں، ان کے خیمے سے باہر آتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، آپ قوم اشقیاء کے اوپر نظر کرتے ہیں، فرماتے ہیں اسمعوا کلامی ولا تستعجلوا فی قتلی حتی اعظکم۔
اے لوگوں میری بات سنو، اسمعوا کلامی، میرے کلام کو سنو، ولا تستعجلوا فی قتلی، میرے قتل میں جلدی نہ کرو۔ کیوں؟ فرماتے ہیں حتی اعظکم، تاکہ میں تمہیں نصیحت کر سکوں۔ دنیا کا کوئی مظلوم، کوئی تنہا آخری لحظے اپنے دشمن کو واعظ و نصیحت نہیں کرتا سوائے زہرا کے لال کے، سوائے زہرا کے لال کے، جس کے سینے میں ہدایت ہے نا وہ دوسروں کو ہدایت ہی دیتا ہے، جس کے دل میں نور ہے وہ دوسروں کو نور ہی دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ رک جاؤ تاکہ میں نصیحت کر سکوں، واعظ کر سکوں۔ میں تھوڑی دیر رک کر آپ سے ایک بات کہوں، جو امام کے مد مقابل تھے انہوں نے امام کی نصیحت نہیں سنی، قبول نہیں کیا، بات نہیں مانی، بلا دیا۔ میں آپ کے سامنے بیان کروں گی، آپ نے نہیں بھلانا، آپ نے فراموش نہیں کرنا۔ یہ زکیہ نہیں بول رہی، یہ کوئی ذاکرہ نہیں بول رہی، یہ کلام امام ہے جو پہنچایا جا رہا ہے آپ کے کانوں تک، اور انشاءاللہ اس کی گونج آپ کے دل میں بھی رہے گی اور آپ کی نسلوں میں آپ منتقل کریں گی اپنی پاک تربیت سے انشاءاللہ۔ امام نے فرمایا میں بات کرتا ہوں تمہارے کانوں سے ٹکراتی ہے، تمہارے دلوں میں نہیں جاتی۔ فرمایا کیوں؟ کیونکہ تم نے حرام کھا رکھا ہے، اس مال حرام نے میرے پاک ذکر کو تمہارے دل میں اترنے نہیں دیا۔ واللہ اپنے آپ کو حلال و حرام کا پابند کر دو، حلال کو انجام دو، حرام سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ امام حسین کا آخری خطبہ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ ہے، امام حسین کا آخری خطبہ حرام محمد حرام الی یوم القیامہ ہے۔ اور یہ خطبہ یہاں تمام ہوا، اور یہ خطبہ یہاں ٹھہر گیا، مکمل نہیں ہوا، پورا نہیں ہوا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس کی تکمیل ظہور امام زمانہ ہے۔ میرے آقا انشاءاللہ جب ظہور فرمائیں گے تو وہ اس کو مکمل کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ وہ اس کو مکمل کریں گے، اور یہ دعویٰ بہت بڑا ہے کہ امام کے اس خطبے کو مکمل کرنے آخری فرزند آئیں گے، اور اس کے لیے ہمارے پاس ثبوت ہے۔ دیکھیے ہم کوئی چھوٹی سی بھی مجلس کرتے ہیں کسی ایک ویران جگہ پر بھی، تو یہ یقین رکھیے، اتنے عرصے سے میں بھی مجلس پڑھ رہی ہوں، دیکھ رہی ہوں معاملات کو، یہ یقین رکھیے کہ کوئی مجلس نہ آپ بپا کرتے ہیں نہ میں بپا کرتی ہوں۔ ہم کچھ اشارے ہوتے ہیں جس کے مطابق ہم چل رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے اپنے پاس کتنی ایسی باتیں، کتنے ایسے ثبوت ہوں گے کہ آپ کہیں گے ارادہ نہیں تھا، اچانک ہو گیا، ہے نا؟ کتنی جگہ ایسی تھی جہاں کسی نے تصور نہیں کیا ہوگا، وہاں ذکر اہل البیت ہوا۔ اور یہ مجلسیں جتنی بھی بپا کی جاتی ہیں، ہوتی ہیں، یہ کیوں نہ میں پڑھتی ہوں نہ آپ کرواتے ہیں؟ کیونکہ اس کو بنا کرنا، اس کا بانی بننا میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس کا اختیار اس ماں نے اپنے پاس رکھا ہے جو قبر میں سوتی نہیں، جو قبر میں سوتی نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب فاطمہ کی قبر کا نشان کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی نہیں بتا سکتا کہ قبر زہرا کہاں ہے۔ میں نے اپنے استاد سے قم میں پوچھا، میں نے کہا کہ جب یہ کہتے ہیں بی بی کی کوئی قبر ہی نہیں ہے تو دل پھٹتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک جانب رخ کریں، ہمیں پتہ ہے مشہد ادھر ہے، کربلا ادھر ہے، ہم رخ کرتے ہیں، زیارت پڑھتے ہیں، لیکن جب نام فاطمہ تو زہرا آتا ہے تو ہم مدینے کی ویرانی کی جانب رخ کرتے ہیں کہ مدینے کی کسی بھی گلی میں، کسی بھی کوچے میں، شاید جنت البقیع میں، شاید ریاض الجنہ میں، شاید حجرہ رسول میں کہیں بی بی کی قبر موجود ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا قبر زہرا تلاش کر کے کیا کرنا ہے؟ جس ماں کے جگر کے ٹکڑے کر کے بکھیر دیے ہوں وہ ماں کبھی بھی قبر میں نہیں رہتی،
وہ ماں کبھی بھی قبر میں نہیں رہتی۔ اسی لیے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، اس مجلس کو بپا میں اور آپ نہیں کرتے۔ وہ ماں جو اپنی قبر میں سوتی نہیں، وہ اس کا انعقاد کرتی ہے۔ مجھے یقین ہے یہ سفر جو ہم کر رہے ہیں، یہ قتل گاہ حسین کے قریب سے قریب تر ہونے کے دن ہیں، اور وہ ماں فاطمۃ الزہرا اس قتل گاہ سے کبھی خود کو دور نہیں کرتی۔ یہی کشش ہے آنسوؤں کی، جناب فاطمۃ الزہرا کی، جو ہمیں دور دراز سے کھینچ کے یہاں لاتی ہے۔ سنیے فاطمہ میرا اور آپ کا استقبال کیسے کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لفظ شکر چھوٹا لگتا ہے کہ وہ بی بی ہر مجلس میں اپنا رومال بچھا دیتی ہیں۔ وہ اپنا رومال بچھاتی ہیں تاکہ میرے اور آپ کے خلوص کے آنسو، ہماری محبت کے آنسو اپنے رومال میں فاطمہ محفوظ کر لیتی ہیں۔ وہ محفوظ کر لیتی ہیں کہ قیامت والے دن جب جزا اور سزا کی منزل ہوگی اور لوگوں کو جنت اور جہنم میں بھیجا جا رہا ہوگا، اور میں ان کی شفاعت کرنا چاہوں گی اور فرشتے کہیں گے یہ بندہ گناہ گار تھا، تو میں اپنے آنسوؤں سے ان کے خلوص اور محبت کے آنسو بطور ثبوت نکال کر اللہ کے حضور پیش کروں گی۔ نہیں جانتی اس نے کتنی معصیت کی، اس نے کتنی نیکیاں کی، لیکن یہ دنیا میں جب تک جتنی زندگی جی، اس نے خلوص کے اور محبت کے آنسو بہائے۔ دعا دوں گی آپ سب کو، خدا آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے، اللہ آپ کے آنسوؤں کو ذخیرہ آخرت بنائے، اللہ آپ کے آنسوؤں کو رومال فاطمۃ الزہرا میں جگہ دے۔ اور عطا فاطمۃ الزہرا کیا ہے؟ آپ میری یہ بات حدیث ہے، یاد رکھیے گا ہمیشہ ہمیشہ، بالخصوص اس سفر میں۔ روایت ہے کہ جناب فاطمہ روز حشر اپنے شیعوں کو اور اپنے محبوں کو ان کے چہروں سے پہچانیں گی، ان کے چہروں سے پہچانیں گی۔ آپ کا یہ چہرہ میری اور آپ کی دید میں نہیں ہے۔ ہم زائر قبر حسین ہیں اور فاطمہ ہمارے چہرے کو دیکھتی ہیں۔ ہم گنبد حسین میں محو ہو جاتے ہیں، گنبد امیر المؤمنین میں غرق ہو جاتے ہیں۔ ہم اطراف حرم میں رہتے ہوئے یہاں اپنے آپ کو امام کے عشق میں گم کر دیتے ہیں، اور بی بی ہمارے چہروں کو پڑھ پڑھ کے روز جزا یاد کریں گی۔ دعا دوں گی آپ کا چہرہ نگاہ فاطمۃ الزہرا میں رہے، نگاہ فاطمۃ الزہرا میں آپ کا چہرہ محفوظ رہے۔ وہ جو جب جنت میں داخل ہونے لگے بی بی، آپ کو نام سے پکار کے، آپ کا چہرہ پکار کے آپ کو اپنے ساتھ بطور زوار قبر علی ابن ابی طالب، بطور زوار قبر حسین، بطور زوار قبر ابوالفضل العباس اپنے ساتھ بہشت میں لے کر جائیں۔ بس آخری مصائب کے چند جملے۔ روایت ہے جناب نافع بن حلال کہتے ہیں شب عاشور میں نے دیکھا سید الشہداء سوئے قتل گاہ گئے، میں بھی مولا کے ساتھ ساتھ چل دیا۔ مولا نے مجھ سے کہا اے نافع آؤ میں تمہیں اس قتل گاہ میں دکھاؤں، کل کس کس پر کیا کیا ستم ہونے والے ہیں۔ مولا نے قتل گاہ جناب قاسم دکھائی، فرمایا یہاں قاسم کے تن کو پارا پارا کیا جائے گا۔ ایک مقام دکھایا اور فرمایا یہاں پر اون و محمد کو شہید کیا جائے گا۔ ایک مقام دکھایا اور فرمایا یہاں میرے علی اصغر کے گلے پر تیر لگے گا۔ فرمایا ایک مقام دکھایا اور فرمایا یہاں میرے علی اکبر نے ایڑیاں رگڑنی ہیں۔ ایک مقام آیا جہاں پر امام حسین بیٹھ گئے اور شدید گریہ کرنے لگے۔ جناب نافع کہتے ہیں میں نے سوال کیا مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا یہ میری قتل گاہ ہے، یہ میری ذبح گاہ ہے، یہاں مجھے ذبح کیا جائے گا۔ میں نے کہا مولا نہ اکبر پر گریہ کیا، نہ قاسم پر گریہ کیا، نہ اون و محمد، نہ علی اصغر، آپ اپنی قتل گاہ پر گریہ کر رہے ہیں۔ تو میرے مولا نے فرمایا یہاں میری ماں فاطمہ آئی ہے، یہاں میری ماں فاطمہ آئی ہے۔
وہ یہاں موجود ہر کنکر، بنجر، پتھر کو، ہر سخت چیز کو اس زمین سے ہٹاتی ہیں کہ میرا فرزند گھوڑے سے زمین پر گرے گا، میرا لال گھوڑے سے زمین پر گرے گا۔ اللہ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو اولاد کی آزمائش میں مبتلا نہ کرے۔ فاطمہ الزہرا سرزمین کربلا کو صاف کرتی ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا یہاں میری ماں زہرا اپنا دامن پھیلائے۔ بس زیارت ناہیہ کے چند جملے امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے، میرا سلام اس شہید پر جو دوڑتے ہوئے گھوڑے سے گرا، اور جب کو وہ دوڑتے ہوئے گھوڑے سے گرا تو اس کا لاشا نہ زین فرس پر تھا نہ سرزمین کربلا پر تھا، تیروں پر لاشا معلق تھا۔ ہاتھ جوڑ کر کہوں گی اے فاطمہ، دامن پھیلا رہا، اس ماں کا دامن پھیلا رہا، لیکن دامن تک حسین نہ پہنچے، تیروں پر لاشا معلق رہا۔ اے مظلوم کربلا، تیری مظلومیت پر تیرے زائر عزادار قربان۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم ادخل على أهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم انصد فقرنا بغناك، وغير سوء حالنا بحسن حالك، وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير، آمين يا رب العالمين۔